ساری صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو؟ پرابلم پرابلم پرابلم، اسٹریس، جاب ڈیوٹی. تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے. نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ ففروا الی اللہ. میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا. سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، خیانتداری سے کمانا، دھوکہ نہ دینا. حلال کھانا، سود نہ کھانا. حلال بیچنا، شراب نہ بیچنا. جب مجھ سے سودا چھوڑ دے تو جاؤ جو مرضی کر. مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے. عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید. او میرا بندہ، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے. جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا. خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے. پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے، پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے. چھوٹی چیز ہے جڑے تیرے اندر ہی تینوں باہر میں کو نہیں لینی پاؤنی. خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت تو تمہیں دھوکا لگتا ہے. لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں. تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو. جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی. 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی. یہ دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں؟ تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے ان سلمت لی فیما ارید. میرے بندے، بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا. لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا. اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. میرے نبی کو پاگل کہا گیا، طاہر، کاہن، انک لمجنون. تو اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے. لوگوں نے حسین سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا. انسانیت کا کیا معیار؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے. تو تم نے اللہ کو پا لیا ہے، موج کرو. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے. وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے. پھر اس پر جم جا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں. زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے. کیا اس میں تو میرا بن جا، کمانے جا، نہیں روکتا. شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا. 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا. 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے. کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے. میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا. یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے. آپ نے اپنا کرتا اٹھا کہ میرا بھی دیکھو. 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو. تو میرے بندے ایک کام کر. کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر دے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو. پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو. کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے. دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا. اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے. موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو. لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو حق کیا ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے. الحق حقیقت یہ دھماکہ ہے. تو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا. ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ بورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا ہاں الحق، فل سٹاپ آ گیا. حقیقت ایسے جھنجھوڑا. اللہ کہتا ملحق، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ نہیں اللہ نہیں پتا. فما ادراک ما الحق، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے. دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الا لہ الخلق والامر قل اللہم مالک الملک. انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا. تنزع الملک ممن تشاء، اس کے چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے. وتعز من تشاء، اس کو چاہے عزت دے دے. وتذل من تشاء، اس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے. اسے کیا دیر لگتی ہے عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں؟ اوپر سے نظام چلتے ہیں، اوپر سے نظام چلتے ہیں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے. عاجز ہونے سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، کسی سہارے آسرے سے پاک ہے. اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدر ہے، مؤخر ہے، مقدم ہے، عالی ہے، متعال ہے، قر ہے، تواب ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. بتاؤ برینڈ فورڈ والوں کو کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، جوانی بیچ دی، سب کچھ لٹا دیا اور اوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے. اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. ففروا الی اللہ. کیا خوبصورت بات. ففروا الی اللہ.
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मस्जिद के दरवाजे पर देखा। दुबे को छोड़कर मिंबर से उठे और मजमे को चीरकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचे। उनको उठाया, फिर उनको अपने साथ लेकर खुतबा दिया। एक मर्तबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने मदीने की गलियों में देखा, कहने लगे पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़कर घोड़ी के नीचे हाथ रखकर फरमाया, आया अल्लाह, मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर। एक मर्तबा इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बचपन में खेलते खेलते पहाड़ों में गुम हो गए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने पैगाम को भिजवाया। आपको दोनों से बड़ी मोहब्बत थी। फरमाया कि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मेरे डानियाँ हैं। हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के गुम होने पर आपने सहाबा इकराम को इधर उधर भगाया कि उनकी तलाश करो। खुद भी आप उनकी तलाश में निकले। बीच पहाड़ पर पहुंचे तो देखा कि आप दोनों भाई एक पहाड़ के दरमियान सिमट कर बैठे हुए थे। ऊपर एक अजदा साया किया हुआ था। वही अजदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो सर झुकाकर सलाम करके चुपके से वापस चला गया। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, तो आलम में आसमान भी आ गया, तुझे मेरी रहमत में से क्या मिला? तो कहने लगे, मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझे दोज़ख में न डाल दे, लेकिन आपके तुफैल से अल्लाह ने मेरी तारीफ आपके कुरान में की। अब मुझे भी तसल्ली हो गई कि अल्लाह ताला मुझे पकड़ से बचा लेगा। जिसकी रहमत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाए, जो सिदरतुल मुंतहा पर है, फिर हम क्यों महरूम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा देते हुए एक पेड़ के तने पर टेक लगाया करते थे। जिस मजमे की ज़्यादती की वजह से लोगों ने कहा इस तने की वजह से आप हमें नजर नहीं आते, लिहाजा आप मिंबर बनाए ताकि आप बुलंदी से नजर आ सके। आप जुमे का खुतबा देने के लिए खजूर के तने के आगे से गुजरे और मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो खजूर के बेजान तने ने चीख मारी कि सारी मस्जिद गूंज उठी। वो ऐसा चीखा जैसे हमला ऊँटनी चीखती हो। आपने पीछे मुड़कर देखा तो हिचकियाँ ले रहा था। आप नीचे उतरे और उसको सीधे हाथ से सीने से लगाया और कहा कि तू मेरे साथ एक सौदा करो, मैं तुझसे जुदा हो जाता हूँ और उसके बदले में जन्नत में तुझे अल्लाह से कहकर पेड़ बनवाता हूँ, क्या तू इस बात पर राजी है? फिर वो खजूर का तना चुप हुआ। फिर आपने फरमाया, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं इसे सीने से लगाता क़यामत तक मेरी जुदाई पर रोता रहता। इसकी जुदाई पर बेजान पेड़ रोए, हमने खुद उसके तरीके को जुदा कर दिया। मेरे भाइयों, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी को अपनाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो इतना तो करो, हराम से बचो। आपने फरमाया, मैं अपनी बीवी से तुम में सबसे अच्छा सुलूक करता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा आप सफर से वापस आ रहे थे। आपने सहाबा इकराम से कहा तुम आगे चले जाओ। जब वो दूर चले गए तो आपने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा मुझसे दौड़ लगाओगी? कहा लगाऊंगी। कायनात के सरदार दौड़ लगा रहा है, कायनात जिसको झुककर सलाम करे। आप जिस पत्थर से गुजरते वो कहता अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। ऐसी बुलंद शान वाला अपनी बीवी के साथ दौड़ लगा रहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, मैं इस दौड़ में जीत गई। फिर कुछ अरसे बाद एक सफर से आप वापस आ रहे थे। आपने फिर से कहा लोगो तुम आगे चले जाओ। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी? कहा लगाऊंगी। फिर दूसरी दौड़ में आप आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। फिर आपने कहा ये पिछली दौड़ का बदला हो गया। हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में आप सोए हुए थे। आप हाजत से फरागत के लिए घर से निकले। आप मैमुना की आँख खुली तो उनके नफ्स ने उनको धोखा दिया। वो दिल में कहने लगे ये छोड़कर और किसी बीवी के पास चले गए। उनको गुस्सा आया, उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी। इतने पे आप वापस तशरीफ ले आए। कहा दरवाजा खोलो। मैमुना कायनात के सरदार से कहने लगी नहीं खोलती, आप क्यों मुझे छोड़कर दूसरी बीवी के पास जाते हैं? कहने लगे अल्लाह की बंदी, मुझे पेशाब आया था, मैं इसके लिए बाहर निकला। कहने लगी नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप मुझे छोड़कर दूसरी बीवी के पास गए थे। आपने फरमाया अल्लाह की बंदी, कभी नबी भी खयानत कर सकता है। मैमुना को एहसास नदामत हुआ, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। आप मुस्कुराते हुए आए